2 دسمبر 1988 کو وہ تاریخی دن آیا جب 11 برس کی امریت کے بعد پاکستان میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے اور بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر ملی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی۔ بے نظیر بھٹو نے یہ سمجھوتا کیا اور اعلان کیا کہ وہ غلام اسحاق خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گی، اور انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایسا ہی کیا۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی اپنے سمجھوتے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کروانے کے لیے ووٹس نہیں تھے۔ مفاہمتی پالیسی سے وقتی طور پر اندرونی مسائل کھڑے نہیں ہوئے، البتہ بدلتی عالمی صورتحال کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے شدید مسائل پیدا ہو گئے۔ امریکہ، جس نے ضیاء امریت اور افغان جنگ کے دوران پاکستان کی بھرپور مدد کی، $5 ارب امداد دی، F-16 سمیت جدید اسلحہ فراہم کرنے میں مدد دی، وہ ایٹمی پروگرام کو بھی نظر انداز کیے رکھا، اسے جمہوری دور میں اچانک پاکستان میں خامیاں نظر آنے لگی۔ اس نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان میں پابندیاں لگا دی۔ وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ افغان جنگ کے دور میں یوں ہوا کہ ہر سال امریکی کانگریس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بات ہوتی تو صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو یہ گارنٹی دیا کرتے تھے کہ پاکستان خفیہ ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا، لیکن نئے صدر جارج بش نے ذاتی گارنٹی سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دی۔ پابندیاں کے تحت امریکہ نے پاکستان کے وہ F-16 بھی روک دیے جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا۔ امریکی امداد بند ہونے اور F-16 روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں پر کاری ضرب لگی، جس سے جمہوری حکومت دباؤ میں آ گئی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بے نظیر بھٹو پہلے دور میں بھارت سے میزائل تجربات شروع کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا اور انزلہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے نے امریکی اور بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ انہیں خطرہ ہوا کہ پاکستان ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل بھی بنائے گا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ پاکستان اس وقت بھی ایک خوددار ملک کی طرح عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو اہمیت دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے بیسلسٹ میزائل کے 2 تجربات بھی کر ڈالے۔ یہی وہ بات تھی جس پر امریکی صدر جارج بش نے کانگریس کو ذاتی گارنٹی دینے سے گریز کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ یہ پاکستان کی مشکل گھڑی تھی۔ بے نظیر اس کوچے میں نہیں تھی، عمر بھی جوانی کی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ ان کے حساب جواب دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بیرونی مشکلات کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی ٹرائی اینگل کے تینوں کرداروں سے نبھا کر رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھا، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا میڈل پہنایا، اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کی بطور ISI چیف مخالفت بھی نہیں تھی، لیکن حمید گل اس پر خوش نہیں تھے۔ انہیں کچھ اور چاہیے تھا۔ ان کی 2 بڑی خواہشات تھیں۔ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائے جائے۔ وہ بھارتی پنجاب میں علیحدگی کی خالصہ تحریک کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیا جا سکے۔ بے نظیر اس نظریے کی مخالف تھی۔ بات حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی حامی حکومت بنائی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلا آباد پر قبضے کیے جائیں، مجاہدین کی مدد کی جائے۔ دوسری بات بے نظیر نے مان لی۔ وزیر اعظم بے نظیر کی اجازت سے افغانستان میں ISI چیف جنرل حمید گل نے آپریشن جلا آباد شروع کروا دیا۔ اس آپریشن میں امریکہ اور سعودی عرب کی مدد بھی شامل تھی۔ مارچ 1999 میں اسٹنگر میزائل سے لیس 10,000 مجاہدین نے جلا آباد پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی ان حملہ واروں میں شامل تھے۔ اس وقت تک افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی پھوٹ چکی تھی۔ کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف گروہ افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے۔ جلا آباد حملہ بھی نجیب اللہ حکومت کے خاتمے کے لیے ایک کوشش تھی۔ عرب اور افغان جنگجوؤں نے ابتدا میں کچھ افغان ہیلی کاپٹر گرائے اور جلا آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن اتنی دیر میں کابل سے بلند پرواز کرنے والے طیارے پہنچ گئے۔
ان طیاروں تک اسٹنگر میزائل کی پہنچ نہیں تھی۔ مجاہدین ان طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح شکست کھا گئے۔ اس معرکے میں 3000 سے زائد افغان مجاہدین جان بحق ہوئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو اس ناکامی پر جنرل حمید گول سے اتنی خفا ہوئی کہ انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان میں مسلح مداخلت کے پاکستان میں عمومی حمایت پائی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اس میں پوری طرح شامل تھیں۔ صرف 2 آوازیں تھیں جو اعلان مخالف تھیں، ایک ولی خان، دوسرے اچکزائی۔ دونوں نے بارہا خبردار کرتے تھے افغانستان میں مداخلت سے جنگ پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ بے نظیر حکومت کے پہلے سال ایک اور ایسا الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ تھا سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام۔ کیا واقعہ بے نظیر بھٹو نے خالصتان کے سکھ قائدین کی فہرستیں انڈیا کے حوالے کر دی تھیں؟ کیا ایسی فہرستیں پاکستان کے پاس تھیں بھی؟ اگر نہیں تو بے نظیر بھٹو حکومت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھارت کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سب بتائیں گے مسٹر پرل خان میں اگری اقساط بر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔